نہ سمجھ میں آتی اللہ کی غیبت اگر اللہ کسی کو پردہ غیب میں نہ بھیجتا۔ 11 امامتوں تک، پہلے سے 11ویں تک سب کی نگاہ میں امام کا چہرہ تھا۔ جملہ میں نے سادہ سے کہہ دیا تو آپ نے محفوظ نہیں کیا۔ پہلے امام سے 11ویں امام تک سب اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہر امام اللہ کے کسی نہ کسی صفت کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر قرار دیا گیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے صفت یا علیموں کا مظہر قرار دیا۔ حضرت نوح کو اللہ نے اپنے اسم یا شکوروں کا مظہر قرار دیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنے اسم اور اپنے صفت یا حلیموں کا مظہر قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے اسم اور اپنی صفت الحی کا مظہر قرار دیا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے اپنے اسم اور اپنی صفت یا صبوروں کا مظہر قرار دیا۔ اور حضرت یوسف کو اللہ نے اپنے صفت یا جمالوں کا مظہر قرار دیا۔ اب اس کی صفات کے سارے مظاہر کوئی نہ کوئی نبی اور کوئی نہ کوئی امام قرار پاتا رہا۔ ہر نبی اور ہر امام اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر قرار پاتا رہا۔ یہ بات علماء اہل تسنن نے بھی لکھی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اسی زاویے سے سنیے گا کہ علماء اہل تسنن نے لکھا کہ حضرت آدم یا علیموں کے مظہر، حضرت نوح یا شکوروں کے مظہر، حضرت ابراہیم یا حلیموں کے مظہر، حضرت ایوب یا صبوروں کے مظہر، حضرت عیسیٰ الحی کے مظہر، اور 11 امام اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر رہے۔ تو ہر نبی جب اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کی غیبت کی صفت کا مظہر کون ہے؟ بتایا جائے کہ اللہ غائب ہے۔ اللہ اگر صبور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ اگر شکور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ اگر علیم ہے تب بھی غائب ہے، اللہ صبور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ حلیم ہے تب بھی غائب ہے، اللہ عزیز ہے تب بھی غائب ہے، اللہ مہیمن ہے تب بھی غائب ہے، اللہ مومن ہے تب بھی غائب ہے، اللہ جبار ہے تب بھی غائب ہے، اللہ قہار ہے تب بھی غائب ہے، اللہ جبار ہے تب بھی غائب ہے، اللہ غفور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ صبور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ شکور ہے تب بھی غائب ہے، اللہ رحمان ہے تب بھی غائب ہے، اللہ رحیم ہے تب بھی غائب ہے، اللہ کریم ہے تب بھی غائب ہے، اللہ لطیف ہے تب بھی غائب ہے، اللہ خبیر ہے تب بھی غائب ہے، اللہ سمیع ہے تب بھی غائب ہے، اللہ بصیر ہے تب بھی غائب ہے، اللہ ذوالجلال ہے تب بھی غائب ہے، اللہ والاکرام ہے تب بھی غائب ہے، اللہ قدوس ہے تب بھی غائب ہے، اللہ سلام ہے تب بھی غائب ہے۔ 99 صفتیں اس کی ہیں، اور وہ غیب میں رہ کر لوگوں کو رزق بھی بانٹ رہا ہے، لوگوں کو اولادیں بھی دے رہا ہے، لوگوں کو خلق بھی کر رہا ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت شد و مد کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا ہے، جملہ آپ تک پہنچ جائے گا، بہت شد و مد کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ کیا ہے یہ عقیدہ غیبت، کیا ہے یہ عقیدہ غیبت؟ جو نظر نہیں آتا اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1200 سال سے زندہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پردہ غیبت میں ہو؟ جو نظر نہیں آتا اس کا وجود نہیں ہوتا۔ بار بار کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ارے وہ حوریں بھی تو نظر نہیں آتی جن کے عشق میں پھٹے جا رہے ہو۔ کو
توجہ فرمائی آپ نے کہ وہ بھی تو صاحب غیبت ہے جو پردہ غیب میں ہے، تو حوریں نظر نہیں آ رہی مگر حوروں پہ یقین ہے. حور نظر نہیں آ رہی، حور پر یقین ہے، نور پر یقین نہیں ہے. حور پر یقین ہے، نور پر یقین نہیں ہے. جنت بھی تو نظر نہیں آ رہی، جنت بھی تو نظر نہیں آ رہی، پل صراط بھی تو نظر نہیں آ رہا، اور سب سے بڑھ کر اللہ بھی تو نظر نہیں آ رہا، اللہ بھی تو دکھائی نہیں دیتا. تو اب صاحب غیبت کی غیبت کے ذریعے سے اللہ نے اپنی غیبت سمجھائی ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ 11 امامتوں تک، آج میں نے موضوع یہی قرار دیا ہے، آپ کی اجازت ہے اس موضوع پر بات کی جائے، کہ 11 امامتوں تک سب جتنے بھی تھے سب دیکھ رہے تھے، امام کو دیکھ رہے تھے، اماموں کو دیکھ رہے تھے، وجہ اللہ کو دیکھ رہے تھے، ید اللہ کو دیکھ رہے تھے، اذن اللہ کو دیکھ رہے تھے، جنب اللہ کو دیکھ رہے تھے، لسان اللہ کو سن رہے تھے. اب یہ صاحب غیبت کو غیبت میں بھیجا کیوں ہے؟ وجوہات بہت سی ہیں، ان بہت سی وجوہات میں ایک وجہ آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ کی اجازت ہو آخری آدمی تک. بہت سی وجوہات ہیں اور اپنی حکمت کو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ دنیا کو سمجھایا جائے کہ جیسے میں غیب میں ہوں ویسے ہی میرا نمائندہ بھی غیب میں ہے، اور جیسے میں غیب میں رہ کر پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کو خلق کر رہا ہوں، ویسے ہی صاحب غیبت پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اور میں اپنا امر اتارتا ہوں تو ہر شب قدر میں امر اترتا ہے، تو ملا پر نہیں مولا پر اترتا ہے. سلامت رہے. یہ پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ دیتے جائیں کہ ملا پر نہیں مولا پر اترتا ہے، کسی ملا پر امر خدا نہیں اترتا. یہ اولی الامر کوئی ملا نہیں ہے، اولی الامر مولا ہے، چاہے کعبے کا پیش امام ہی کیوں نہ ہو. کعبے کے پیش امام کو بھی شب قدر اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا ہوتی ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم و عالم ہی کیوں نہ ہو، سب کو شب قدر کے اعمال انجام دینا پڑتے ہیں، اور سب کو اللہ کی مرضی پوچھنا پڑتی ہے کہ پروردگار ہمیں اولاد دے دے، پروردگار ہمیں رزق دے دے، پروردگار ہمیں شفا دے دے، پروردگار ہمارے لیے بارش برسا دے. اور انتظار میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اترا ہے، ہمارے لیے کیا اترا ہے، ہماری تقدیر میں اس سال کیا ہے، ہمارے نصیب میں اس برس کیا ہے، ہمارے مقدر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو اب اتنا دور نہیں جانا، کہہ دیا کہ 11 امامتوں تک ہم نے سب کو ظاہر رکھا. تم نے سب کے چہروں کو دیکھا، تم نے سب کے قد کو دیکھا، تم نے سب کے سر و قد کو دیکھا، تم نے سب کے چہروں کو دیکھا، تم نے حمائل کو دیکھا، تم نے سب کے شمائل کو دیکھا، تم نے سب کی سیرت کو دیکھا، تم نے سب کے کردار کو دیکھا. تمہاری بے یقینی یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی امام مدینے میں ہے تو وہ مکے میں نہیں ہوگا، کوئی مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں ہوگا، کوئی مدینے میں ہے تو حجاز میں نہیں ہوگا، کوئی حجاز میں ہے تو یمن میں نہیں ہوگا، کوئی یمن میں ہے تو حبش میں نہیں ہوگا، کوئی حبش میں ہے تو ہند میں نہیں ہوگا، کوئی ہند میں ہے تو مصر میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ سب دکھائی دے رہے تھے، اور تمہیں بڑے تگ و توق کرتے ہوئے، بڑا سفر کرتے ہوئے اللہ کے نمائندے تک پہنچنا پڑتا تھا. تمہیں اپنے دل میں اولاد کی خواہش تھی، تم میں اگر کوئی بیمار تھا تو وہ چلتا ہوا گیا کہ چلو صاحب عصر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے کہتے ہیں صاحب عصر سامرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے کہتے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس سے کہیں گے کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمیں شفا دے دو. صاحب عصر مدینے میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے صاحب عصر مکے میں بیٹھا ہے، کوئی کبھی کسی دور میں صاحب عصر سامرہ میں ہے، کسی دور میں صاحب عصر بغداد میں ہے. تو سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک شہر میں ہے، دوسرے شہر میں نہیں ہے. ایک بار اللہ نے آخری صاحب عصر کو پردہ غیبت میں بھیجا، اپنی والی غیبت دے کر بھیجا. جملہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا، اللہ نے آخری نمائندے کو، آخری وجہ اللہ کو اپنی طرح کے غیبت کے پردے میں بھیج کر بتایا اب تو یقین کرو جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں صاحب غیبت. میرے ساتھ مجھے دیکھتے رہیے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ میں نے، اللہ نے آخر میں آخری کو اپنی غیبت کے پردے میں بھیجا تاکہ بتایا جائے کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ وہ صاحب غیبت صرف مدینے میں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے. میں آپ کے دل سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب غیبت مکے میں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے، اگر وہ سامرہ میں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے یا ہندوستان میں نہیں ہے. وہ ایک ہے میری طرح، جہاں میں ہوں وہاں وہ موجود ہے، جہاں پکارو گے وہاں وہ حاضر ہوگا. اس لیے کہ عین اللہ ناظر تو فی العرش ہے.
زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہے. سب میرے ساتھ ہیں جتنے بھی حضرات ہیں, سب میری طرف دیکھتے رہیے. زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہے. کہا کہ جس وقت پکارو گے, امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا, آخری آدمی تک, کہ مولا ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ سب کے دل کی آواز ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سب کے دل کی آواز کہ مولا ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, کسی الجھن میں گرفتار ہو جاتے ہیں, مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کیا کریں, کیسے آپ سے مدد طلب کریں. سب سننا چاہتے ہیں, سب کے ساتھ یہی مسائل ہیں. تو میرے امام سے پوچھا گیا کہ کیسے, 10ویں امام سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ سے رابطہ کریں. سنیں گے کتنا آسان طریقہ بتایا. کہا بس اپنی آنکھیں بند کر کے جیسے اپنے جیسے کسی سے اپنے مسائل بیان کرتے ہو, اپنی آنکھیں بند کر کے آہستہ سے ہم سے سرگوشی کرو, ہم تک تمہارے جملے پہنچ جاتے ہیں, ہم تک تمہاری آواز پہنچ جاتی ہے, ہم تک تمہاری آواز, تمہاری صدا, تمہاری مصیبت کے مسائل پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے غیبت کے پردے میں بھیجا ہے. اور اللہ کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے. پہلے متقی بنو تاکہ کتاب ہدایت کی منزل پر آ جائے. اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بھائی لکھا ہوا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہے؟ جو امام المتقین کو پہچانتا ہو, جو امام المتقین کی معرفت رکھے, وہ پہچانے, وہ جانتا ہے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے. کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت کو ہوتی ہے. دوا کی ضرورت بیمار کو ہوتی ہے. کسی کو پیاس نہیں لگ رہی, اس سے آپ کہہ رہے ہیں پانی پی لو, وہ کہے گا مجھے پیاس نہیں. کوئی بیمار نہیں ہے, اس سے آپ کہہ رہے ہیں دوا کھا لو, وہ کہے گا میں بیمار ہی نہیں ہوں تو دوا کیوں کھاؤں. اسی طرح ہدایت کی ضرورت گمراہ کو ہوتی ہے. جیتے رہے سلامت ہے. کہ پیچھے والے حضرات کی آواز